السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ آپ نے پیچھے ہمارا چل رہا تھا سورہ بقرہ کا، ٹھیک ہے، اور پھر آپ نے جو پچھلے سبق سے سٹارٹ کرا تھا وہ کیا سٹارٹ کرا تھا؟ بنی اسرائیل کے بارے میں۔ بنی اسرائیل کون ہے؟ یعقوب علیہ السلام کا یہ لقب تھا، اور ان کی نسل کو بنی اسرائیل کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ تو ہم نے پچھلا پڑھا تھا بنی اسرائیل کے بارے میں۔ اب میں نے آپ کو یہ بتایا تھا پچھلی بار کہ اب یہاں سے سمجھ لیں بنی اسرائیل کی چارج شیٹ سٹارٹ ہو رہی ہے، یعنی کہ انہوں نے کیا کیا گناہ کرے یا کیا کیا بدفعلی کری، اللہ کے احکاموں کے خلاف ورزی کیا کیا کری انہوں نے۔ اور اس کا مقصد آپ کو یہ نہیں ہے، جیسے قرآن میں کیا ہوتا ہے کہ کچھ آیتیں لوگ کہتے ہیں اچھا یہ تو یہودیوں کے لیے ہے، یہ عیسائیوں کے لیے ہے، یہ کافروں کے لیے ہے، اور بس کچھ آیتیں بن جاتی ہیں مسلمانوں کے لیے، ٹھیک ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ قرآن میں جب بھی کوئی ایسی چیز آتی ہے، یا بنی اسرائیل کو خطاب کیا جاتا ہے، یا کافروں کو یا نصرانی کو خطاب کیا جاتا ہے، تو آپ کو اپنا عکس دکھایا جاتا ہے، یعنی کہ آپ یہ دیکھو کہ انہوں نے کیا غلطی کری اور اس کی سزا کیا ملی، تم یہ غلطی مت کرنا، ٹھیک ہے نا۔ جیسے آپ بچوں کو ڈانٹتے ہو نا، ایک بچے کو ڈانٹ کر دوسرے کو بھی بتا دیتے ہو کہ تمہیں یہ کام نہیں کرنا۔ تو جب بھی آپ قرآن پڑھیں سمجھ لیں، یہ دیکھیں کہ یہ چیز ہمارے میں تو نہیں۔ تو قرآن ہمیشہ یہ نہیں کرنا کہ دوسروں کی کمیوں کے اوپر نظر رکھنی ہے، اپنے کو دیکھنا ہی نہیں ہے، ہمیشہ اپنے آپ کو دیکھیں، ٹھیک ہے۔ تو اب بنی اسرائیل کو کیا کیا چیزیں آئی تھی آپ کی؟ ایک تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا کہ تم میرا وعدہ پورا کرو اور میں تمہارا وعدہ پورا کروں گا، ٹھیک ہے، پہلے اس میں۔ پھر آیا تھا اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ تم باطل کو حق کے ساتھ نہ گڑمڑ کر دو، اور اس بات کا تمہیں علم ہے، یعنی کہ تم علم کے باوجود یہ کام کرتے ہو، جیسے دودھ میں پانی ملا دینا، ٹھیک ہے، تو وہ کیا ہوتا ہے کہ بالکل مل جاتا ہے، آپ اس کو الگ کرنا مشکل ہو جاتا ہے، چیز بالکل گڑبڑ ہو جاتی ہے۔ ایسے ہی تم دین کا ایسا دین کے اوپر اپنا لبادہ یا اپنی سوچ کا لبادہ نہ اڑو، ویسے ہی دین کو لوگوں کو بتاؤ جیسا اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اب اس کو اپنے آپ کو دیکھنا ہے، کہیں ہم نے دین کے نام پر کوئی ایسی چیزیں تو نہیں ایجاد کر لی جو ہماری خود ساختہ یا خود من پسند والی چیزیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے احکاموں کو چھوڑ دیا، ٹھیک ہے۔ پھر تھرڈ آیت میں کیا یہی تھی، 42 تک آیا تھا۔ پھر آج کا سبق آپ کا سٹارٹ ہوتا ہے 43 نمبر آیت سورہ بقرہ سے۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الراکعین، اور قائم کرو نماز کو اور دو زکوٰۃ کو اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ کیا مطلب بنی اسرائیل کو یہ اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ دے دو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ ایک اس کا ترجمہ یہی لے لیتے ہیں کہ باجماعت نماز کی طرف اشارہ ہے اس میں۔ دوسرا اس کا ایک اور مطلب یہ ہے کہ جیسے آپ دیکھیں نا، ہندوؤں میں دیکھ لیں، یہودیوں میں دیکھ لیں، عیسائیوں میں دیکھ لیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ سجدہ ہے ان میں بھی، کھڑا بھی ہوتے ہیں وہ، ٹھیک ہے۔ اور آپ نے بدھسٹ کو دیکھا ہوگا، وہ بیٹھتے ہیں، بیٹھ کے جیسے تحیات کی ہماری پوزیشن ہوتی ہے اس میں بیٹھتے ہیں۔ سارے مذاہب میں کچھ نہ کچھ نماز کا عکس لے لیا، یعنی کہ کچھ نہ کچھ حصہ لے لیا۔ ایک یہ رکوع تھا جو اللہ تعالیٰ جو انہوں نے چھوڑ دیا، تو اللہ تعالیٰ نے دیکھیں لفظ میں ہے باجماعت کی طرف پر اشارہ کیا کر دیا کہ جنہوں نے یہ اور چیزیں چھوڑ دی ہیں، تم اب اس رکوع کو نماز کا رکن سمجھو، نماز کا یہ حصہ ہے رکوع کرنا، ٹھیک ہے۔ یہ ایک چیز ہو گئی۔ اب آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کہا قائم کرو نماز کو، یعنی قائم کسے بولتے ہیں؟ سیدھا کھڑا کر رکھنا، سیدھا رکھنا بالکل۔ تو نماز کو یہ نہیں کرنا اپنے من پسند کہ اچھا ایک پڑھ لی، دو پڑھ لی، تین پڑھ لی، ایسے نہیں۔ جیسا اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ 5 وقت نماز پڑھنی ہے، تو وہ پانچوں نمازیں آپ کھڑی کریں، اور کھڑی کرنے میں کیا ہوتا ہے؟ ایفرٹ ڈالنا پڑتا ہے،
کسی بھی چیز کو کھڑا کرنے کے لیے کیا ہوتا ہے؟ ایفرٹ ڈالنا ہوتا ہے نا. تو ایفرٹ ڈالیں پھر کیا چیز کھڑی رہتی ہے؟ جس کی نیو مطلب فلیٹ ہو. اگر ٹیڑھی میڑھی ہوگی تو وہ گرتی رہے گی ادھر ادھر. تو اس نماز کو کیا کرو، اس کی جو بیس ہے یعنی کہ سمجھ لیں فاؤنڈیشن ہے، اس کو درست کرو. نماز کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ملاقات. تو آپ کو نماز میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا جذبہ ہونا چاہیے یا محسوس ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے. یہ ہے نماز کو قائم کرنا. تو اب دیکھیں انہیں حکم ملا تھا تو ہمیں بھی یہ حکم ہے کہ نماز قائم کریں. اب ہم دیکھیں کہ نماز ہم کیسے قائم رکھتے ہیں. ایک تو وقت پہ نہیں پڑھتے بھی ہیں تو مطلب نہیں پتہ کیا کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے ہی تو ملاقات ہے، بات چیت ہے نماز تو. پر ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہم کیا بول رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کیا آنسر دے رہا ہے ہمیں نماز میں، پتہ ہی نہیں، احساس ہی نہیں. پھر نماز کو قائم رکھنا ہے نا، سیدھا کھڑا کرنا ہے. اور نماز کے بعد ہم کیا کرتے ہیں کہ اب تو یہ چلو نماز پڑھ لی، فرض ادا ہو گیا، بس اب اپنی مرضی کرتے ہیں. یہ نہیں ہے نماز. نماز کیا ہوتی ہے؟ ایک تو نماز صلاۃ کا معنی لیتے ہیں، نماز بھی ہے. دوسرا کیا ہوتا ہے؟ نظام قائم کرنا. نماز ایک پورا ایک نظام ہے. کیسے پتہ چلتا ہے آپ کو؟ قرآن میں ہی آتا ہے کہ شعیب علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو بتانا شروع کرا کہ بھئی دیکھیں ایک خدا کی عبادت کریں اور یہ جو تم غلط کام کر رہے ہو یہ چھوڑ دیں. تو انہوں نے ان کی قوم نے کہا کہ اے شعیب تمہاری نماز کی کیا حکم دیتی ہے؟ تو نماز وہاں پہ کس لیے آئی تھی؟ نماز کا آیا تھا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے احکاموں کو نافذ کرنا ہے، پورا ایک نظام قائم کرنا. ٹھیک ہے، یہ ایک مثال ملتی ہے کہ نظام بھی صلاۃ ہوتی ہے. پھر دوسرا اگزامپل کیا ہوتا ہے؟ جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی اور بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو مکہ میں چھوڑا تھا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا، قرآن میں ہی ان کے الفاظ ہیں کہ میں نے اپنی اولاد کو اور اپنی اہل عیال کو یہاں پہ چھوڑا ہے اس لیے کہ وہ نماز قائم کریں. نماز تو وہ عراق میں بھی پڑھ سکتے تھے اپنے گھر میں، اتنی دور آ کے اور یہاں اکیلے چھوڑ دینا بیابان میں، کس لیے؟ نماز قائم کرنے کے لیے. تو کیا مطلب تھا ان کا کہنے کا کہ یہاں پہ یہ آپ کا نظام قائم کریں اللہ تعالیٰ کا، اس لیے میں نے اپنی بیوی بچوں کو یہاں چھوڑا ہے. تو نماز تو ہے ہی، ایک صلاۃ کا تو ہے ہی، پر یہ نماز ہمیں پورے ہول اوور سمجھ لیں 5 منٹ کی ہم نماز پڑھتے ہیں 10 منٹ کی، تو یا پورے دن میں آپ دیکھ لیں آدھا گھنٹہ آپ نماز پڑھتے ہیں تو وہ آدھا گھنٹہ آپ کے 23.5 گھنٹے پر حاوی ہونا چاہیے. آپ 23.5 گھنٹوں میں یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، میں اللہ تعالیٰ کے نظام کے تحت ہوں. یہ ہے صلاۃ. تو یہ صلاۃ قائم کرنی ہے، سیدھا کھڑا کرنا ہے اس کو. کہیں آپ کا یہ ہو کہ جذبات کے طور پر آپ بہک جائیں، غصہ کچھ بھی ایسا غلط کام کر دیں، فوراً آپ اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹیں. یہ ہے نماز قائم کرنا. اور یہ حکم ملا تھا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور دو زکوٰۃ. زکوٰۃ کیا ہوتی ہے؟ اپنے یعنی کہ مال کو بھی خرچ کرو، مال میں سے بھی زکوٰۃ نکالو. تزکیہ کسے بولتے ہیں؟ اس کا جو روٹ ورڈ آتا ہے زکا، کیا ہوتا ہے اس کا مطلب؟ کہ پاک کرنا، یعنی کہ اپنے مال کو پاک کر دیں، یعنی اپنے مال میں سے کچھ حصہ اللہ کے لیے نکالیں. یہ ہے زکوٰۃ. تو نماز ہو گئی، آپ اللہ تعالیٰ کی نگرانی میں ہیں. دوسرا، جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو چیزیں دی ہیں اس کو دوسروں پہ خرچ کریں، یہ ہے مطلب یہاں پہ. پھر کیا ہے؟ ایک نظام پورا بنائے با جماعت نماز کا، یا رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کیا جائے، یعنی کہ وہ رکوع والا جو مس تھا ساری قوموں میں سے وہ آپ لے کے آئیں نماز کے تھرو، اور وہ سب کو قائم کریں اس نماز پر. نماز ہمیشہ یاد رکھنا ہے، نماز صلاۃ جو بولتے ہیں اس میں نماز بھی آتی ہے اور نظام بھی آتا ہے، دونوں چیزیں اس میں آتی ہیں. ٹھیک ہے، یہ چیز ہو گئی. اب یہ حکم ملا تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے. پھر کیا تھا؟ اَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ، کیا تم حکم دیتے ہو لوگوں کو بالبر، نیکی کا، یعنی کہ تم دوسروں سے کہتے ہو کہ نیکی کرو. وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، اور بھول جاتے ہو اپنے نفسوں کو. وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ، اور حالانکہ تم تلاوت کرتے ہو کتاب کا. أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے ہو؟
تو کیا بتایا جا رہا ہے یہاں پہ کہ تم، اب اللہ تعالیٰ نے ایک چیز، یہ تو حکم ملا تھا پہلے میں 43 نمبر آیت میں، 44 میں کیا کہا کہ تم دوسروں کو تو کہتے ہو نیکی کرنی ہے، جیسے ان دو احکاموں کو ہی دیکھ لیں کہ تم دوسروں کو کہتے ہو نماز پڑھیں، آپ نماز خود نہیں پڑھتے ہیں، یا نماز آپ صحیح سے نہیں پڑھتے ہیں. تو یہ دونوں چیزیں اس میں آتی ہیں کہ کیا تم حکم دیتے ہو دوسروں کو نیکی کا اور تم اپنی نفسوں کو بھول جاتے ہو. یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ کے قانون ہے وہ دوسروں کو تو تم پریچ کر رہے ہو، دوسروں کو تو بتا رہے ہو، اپنے اوپر کوئی نافذ نہیں کر رہے ہو. دوسروں کو کہہ رہے ہو غیبت نہیں کرنی، دوسروں سے کہہ رہے ہو کسی کے ساتھ برا ویوہار نہیں کرنا، آپ خود وہی چیز کر رہے ہو. اور یہ قرآن میں بہت بدترین گناہ مانا جاتا ہے. کئی جگہ آتا ہے قرآن میں کہ تم جو کہتے ہو کرتے کیوں نہیں ہو. یعنی کہ جب تم کہہ رہے ہو تو وہ تم کر کے دکھاؤ، یہ ضروری ہے. یہ نہ ہو کہ آپ بس صرف دین پڑھائیں اور اپنی ذات کو بھول جائیں اور اپنے آپ کو بالکل ایسے ہو جاتا ہے کہ پارٹ سے سمجھنے لگ جاتے ہیں یا فرشتے صفت. یہ نہیں کرنا. اپنے عیبوں پر بھی نگاہ رکھو، اپنے کو بھی سدھارنے کی کوشش کرو، اپنے میں بھی کمیاں ڈھونڈیں اور اس کو درست کریں. یہ جو دین کے پڑھے لکھے یا بہت دین کو پڑھاتے ہیں ان میں یہ خرابی عام ہو جاتی ہے. یہ یہودیوں میں بھی ہوئی تھی اور یہ مسلمانوں میں بھی ہے. کیا ہوتا ہے کہ جب آپ دین پڑھتے ہیں یا علم سیکھتے ہیں تو یہ خود بخود ایک تکبر آ جاتا ہے دین پڑھنے کا بھی کہ اچھا میں تو دین پڑھتی ہوں، مجھے کسی نے کیسے کہہ دیا، یا میں دین پڑھ رہی ہوں تو بس اپنی ذات کو تو بھول ہی جاتے ہیں اور بس دوسروں کو بس تبلیغ کرنی شروع کر دیتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں سخت ناپسندیدہ عمل ہے. اور یہ قرآن میں بہت جگہ آپ دیکھو گے. تو یہاں پہ کیا ہوا، بنی اسرائیل کے بارے میں آ رہا تھا نا، تو کہہ رہے ہیں بنی اسرائیل کو، کیا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کیا تم حکم دیتے ہو لوگوں کو نیکی کا اور تم بھول جاتے ہو اپنی نفسوں کو. تم اپنی نفسوں پہ وہ قانون نہیں لاگو کرتے جو تم دوسروں کو کہتے ہو. ٹھیک ہے. پھر حالانکہ تم تلاوت کرتے ہو کس کی، کتاب کی، یعنی کہ تم پڑھتے ہو کتاب کو، اس کے باوجود تم اپنی نفسوں کو بھول جاتے ہو. اب دیکھیں کتاب کیا چیز سکھاتی ہے، صحیح غلط کا فیصلہ کیسے زندگی گزارنی ہے وہ چیز سکھاتی ہے. اس کے باوجود ہم کتاب پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، اس کے باوجود بھی وہ چیز ہمارے اندر نہیں آتی. کیوں نہیں آتی؟ وہ اس لیے نہیں آتی کیونکہ آپ اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگ جاتے ہیں. ابھی آپ نے آدم ابلیس کا قصہ پڑھ کے آئے ہیں. آدم ابلیس کے قصے میں کیا چیز تھی؟ شیطان کیا تھا؟ بہت عبادت گزار تھا، سب کچھ جانتا تھا، فرشتوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا، اللہ کی پہچان تھی، اسے طاقت کا احساس تھا نا اسے. اس کے باوجود کیا خرابی ہوئی؟ اس نے اپنے آپ کو بڑا سمجھا. اس نے عبادت کری اللہ تعالیٰ کی، پر مفاد کے تحت، فائدے کے تحت. اللہ کے لیے نہیں کرا. اللہ کے لیے کرتے تو پھر ہر وقت کانپتے رہتے، ہر وقت ڈر رہتا کہ اللہ تعالیٰ تو اتنا بڑا ہے، میری اس نافرمانی پہ میں کیسے نافرمانی کر سکتا ہوں کہ جب مجھے بھی اس نے بنایا اور آدم علیہ السلام کو بھی اس نے بنایا، میں کیسے نافرمانی کر سکتا ہوں؟ پر اس میں آیا تکبر. تو یہاں پہ وہی چیز آ رہی ہے. دیکھیں بیس وہی ہے کہ میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ جب آدم ابلیس کا قصہ آتا ہے قرآن میں 7 ٹائمز آتا ہے، ہر جگہ ایک الگ اینگل ہے. اس جو آپ نے یہاں پڑھا سورہ بقرہ میں، یہ کیا تھا؟ تکبر کا اینگل پیش کر رہا تھا اور اپنی کچھ کیا کہتے ہیں فائدے کے لیے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا. یہ تھا وہ چیز. یہی چیز وہ ہمارے اندر پیدا کرنا چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ کی تو ہمیں پہچان ہے نہیں. کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ہم نے کتاب تو پڑھی نہیں ہے. تو کیسے پہچانیں گے ہم اللہ تعالیٰ کو؟ جب پہچانتے نہیں ہیں تو بذرا سی عبادت کر لیتے ہیں، نماز روزہ حج زکوٰۃ جیسے کر لیتے ہیں، اس پہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑا کام کر لیا. یہ نہیں سوچتے کہ کتاب ہمیں سدھارنے آئی تھی. نماز روزہ حج زکوٰۃ یہ سب چیزیں کیا تھیں؟ ہمارے لیے ٹول تھی. ان ٹول کے سے ہمیں بڑے بڑے کام کرنے تھے. ہمیں جیسے اب یہاں پہ نماز کا آیا ذکر، تو نماز ایک ٹول تھی. نماز کا اس ٹول کا استعمال کر کے ہمیں کیا کرنا تھا؟ ہر وقت ہمیں اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونے کی ذہن میں رکھنا تھا. پھر زکوٰۃ کا تھا، تو زکوٰۃ میں کیا کرنا تھا؟
میں اس مال کو اپنا نہ سمجھوں، اس مال میں سے میں اللہ تعالیٰ کا حق نکالوں، دوسروں کو دوں، یہ تھا۔ اس سے کیا ہوتا ہے، زکوٰۃ کے قانون سے کیا ہوتا ہے، تمام جو غریب ہوتے ہیں وہ غریب ختم ہو جاتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا یہ چیز کہ زکوٰۃ کے قانون سے مدینہ میں ایک گھر ایسا نہیں تھا جو غریب تھا سوائے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ سب میں اتنی استطاعت تھی کہ ان کے پاس روٹی کپڑا مکان جیسے ہوتا ہے وہ سب چیزیں مہیا تھیں۔ یہ زکوٰۃ کا نظام یہی کرتا ہے، پر آج ہم دیکھ لیں زکوٰۃ کا نظام ہمارا یہ تو نہیں کر رہا، مسلمان تو اور غریب سے غریب ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہم نے وہ ٹولز کا استعمال صحیح نہیں کرا۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہے ہیں، حالانکہ تم تو کتاب پڑھتے تھے، تمہیں تو پتہ تھا، اس کے باوجود تم اللہ تعالیٰ کے احکاموں کی خلاف ورزی کرتے ہو۔ کیسے؟ یہ ہو کیسے سکتا ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا افلا تعقلون، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ عقل کیا ہوتی ہے؟ جو اس کا روٹ ورڈ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ آپ اپنی جو ہوتا ہے ایکال بولتے ہیں، جیسے آپ نے دیکھا ہوگا عرب میں وہ جو سر پہ باندھ لیتے ہیں، وہ گول گول سے کر کے وہ اس کو بولتے ہیں۔ تو کیا ہوتا ہے، عقل کو باندھ دینا۔ تو عقل کو باندھ دینے کا مطلب کیا ہوا کہ تم اپنی عقل کا استعمال کیوں نہیں کرتے؟ تم ایسے اپنی عقل کو ایسے کیسے چھوڑ سکتے ہو کہ تم پڑھ رہے ہو اور تم عمل نہیں کر رہے ہو؟ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ جیسے پتہ ہے آگ جلاتی ہے تو آپ آگ میں ہاتھ کیسے ڈال سکتے ہو؟ عقل کیا کہے گی؟ نہیں، آگ جلاتی ہے اس لیے میں اس سے بچوں، احتیاط کروں۔ پر اگر آپ پھر بھی آگ میں ہاتھ ڈال رہے ہو تو کیا ہوگا؟ کیا کہتے ہیں ہم پھر اسے کہ تمہیں عقل نہیں ہے، تم عقل سے کام نہیں لیتے ہو۔ بولتے ہیں نا ہم عام بول چال میں یہ چیز۔ تو جب کتاب تمہیں یہ بتا رہی ہے کہ تم یہ کام کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں انعام دے گا، اجر دے گا، تمہیں جنت دے گا، اس کے باوجود آپ اللہ تعالیٰ کی خلاف ورزی کرتے ہو، اس کے احکاموں کی، کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ تم جان بوجھ کے آگ میں ہاتھ ڈال رہے ہو، اس کا مطلب کیا ہے؟ بے وقوف ہو تم۔ اب آگے دیکھیں، وَاسْتَعِینُوا، اور مدد مانگو، بالصبری، صبر کے ساتھ، والصلاۃ، اور نماز کے ساتھ۔ اب آپ دیکھیں یہ ورڈ آپ نے ذرا سوچ کے بتائیں، یہ ورڈ کہاں پہ پڑھا تھا ہم نے؟ وَاسْتَعِینُوا سورہ فاتحہ میں آپ نے پڑھا تھا ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ یعنی کہ پہلے عبادت تھی کہ ہم اپنے آپ کو آپ کا بندہ یا غلام سمجھیں گے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ ہم پوری کوشش کریں گے اور آپ سے مدد مانگیں گے۔ یہی تھا نا مطلب آن کا، میں نے آپ کو بتایا تھا سورہ فاتحہ میں۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں کہ پھر کیا کرو، مدد مانگو، کس کے ساتھ؟ یعنی کہ آن میں کیا ہو گیا، آپ پوری کوشش کریں پہلے، پھر مدد مانگے، یہ آتا ہے اس کا مطلب۔ تو پہلے پھر خوب کوشش کرو اللہ تعالیٰ کے نظام پہ چلنے کی، پھر جب کچھ آپ لڑکھڑا جاؤ یا آپ کے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تو کیا کریں؟ پھر صبر کریں۔ صبر کا مطلب ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، ہندوستان اور ایشیا میں کیا ہوتا ہے کہ بس ہاتھ پیر باندھ کے بیٹھ جائیں۔ جیسے لوگ با کہتے ہیں کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو کہتے ہیں صبر کریں، تو کیا مطلب ہوتا ہے؟ بھائی روئے دھوئے نا، آرام سے بیٹھیں، یہی ہوتا ہے نا مطلب۔ یا بہت کوئی آپ کو شوق لگ گیا تو کہتے ہیں نہیں صبر کریں۔ عربی میں صبر کا مطلب یہ نہیں ہے۔ عربی میں صبر کا مطلب کیا ہے؟ اور تیزی کے ساتھ ڈٹ جاؤ۔ یعنی کہ کیا چیز آ رہی تھی یہاں پہ کہ تم پچھلی آیت کو دیکھیں کہ تم اپنی نفسوں کو بھول جاتے ہو نا، حکم دیتے ہو دوسروں کو نیکی کا، خود بھول جاتے ہو۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ کتاب تم پڑھتے ہو حالانکہ، اور کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے ہو؟ تو عقل کیا تقاضا کرتی ہے کہ میں اپنی زندگی کو سوچ سمجھ کے خرچ کروں، کیونکہ مجھے اسی زندگی سے کیا کرنا ہے؟ جنت کمانی ہے۔ اب جب میں عقل اپنی لگانے لگی کہ اچھا ہاں میں کتاب پڑھ رہی ہوں، مجھے پتہ چل رہا ہے یہ کتاب میں ہے چیزیں، تو اب کیا ہوگا؟ اب آپ کو اپنی غلطیاں بھی دکھنی شروع ہوں گی، اور اپنی کوتاہیاں بھی دکھنی شروع ہوں گی، اور اپنی سوچوں میں بھی خرابیاں دکھنی شروع ہوں گی۔ اب کیا کرنا ہے؟ اب مجھے ان سب کو ختم کرنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہی ہوگا نا عقل والوں کا طرز عمل۔
تو کیا کریں اب میں پوری کوشش کروں ان سب چیزوں سے نکلنے کی، اور اب میں کوشش کر رہی ہوں، اور پھر میں کیا کروں؟ صبر کروں، یعنی کہ اب میں ڈٹ جاؤں قرآن کو سمجھنے میں یا قرآن پہ عمل کرنے میں۔ پھر کیا کروں؟ والصلاۃ، نماز پڑھوں، نماز قائم کروں، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ اب مجھے کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ صبر سے مدد مانگو اور نماز سے مدد مانگو، یہ حکم دیا جا رہا ہے۔ یعنی کہ نماز اور صبر آپ کو ان برائیوں سے بچائے گی۔ سمجھیں آ گئی آپ کو؟ اب آپ دیکھیں، ہمیشہ ابھی تو آپ شروعات کر رہے ہیں نا قرآن کی، انشاءاللہ آگے دیکھیں گے تو کیا ہوگا؟ قرآن آپ کو یہ ٹیسٹ بتائے گی کہ اچھا یہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو یہ خرابی نہیں ہو سکتی آپ میں، اگر ہے خرابی اس کا مطلب نمازیں ٹھیک نہیں ہے۔ جیسے آپ میتھ میں آپ کوشچن آنسر کرتے ہیں نا کہ آنسر یہ آنا چاہیے، اگر یہ آنسر نہیں آ رہا تو اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ نے فارمولا غلط لگا دیا، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر بھی آپ کو ایک فارمولا دیا جا رہا ہے کہ مدد مانگو کس سے؟ اللہ سے، کس چیز کے لیے؟ اپنے گناہوں سے معافی تلافی کے لیے۔ تو پھر کیا کرنا ہے آپ کو؟ صبر، یعنی کہ ڈٹے رہنا ہے، چھوڑنا نہیں ہے۔ ایک یہ بھی ہوتا ہے طرز عمل کہ کوئی آپ کو غلطی بتا دے یا آپ کو قرآن غلطی دکھا دے کچھ اپنے اندر، تو آپ کہتے ہیں اچھا ہے نا کہ دیکھوں نا میں۔ جیسے ہوتا ہے نا بلی، وہ کبوتر بلی کو دیکھ کے آنکھیں میچ لیتا ہے، تو بلی تو غائب نہیں ہوتی بلکہ وہ کبوتر ہی جان سے جاتا ہے۔ تو جب آپ کو قرآن اپنی غلطیاں دکھائے تو کیا کرنا ہے؟ فیس کرنا ہے اسے، غلطیوں کو۔ اگر آپ نے پھر وہی کر لیا کہ آنکھیں میچ کے بیٹھ گئے تو وہ جو ہوتا ہے نا عذاب، وہ دور نہیں ہوگا، آپ عذاب میں مبتلا ہو جائیں گے۔ پھر تو مدد مانگنی ہے، پھر کس سے؟ صبر سے، ڈٹے رہنا ہے، پوری اپنی توانائی لگا دینی ہے۔ کس سے؟ کس کے لیے؟ قرآن کو سیکھنے کے لیے۔ اور کیوں سیکھنا ہے یہ بھی یاد رکھنا ہے نیت کو۔ کیوں سیکھنا ہے؟ کیونکہ یہی مجھے رستہ دکھائے گی، اور اسی رستے پہ چل کے میں جنت حاصل کروں گی، اور کوئی رستہ ہے نہیں دنیا میں سوائے اس قرآن کے۔ اتنی امپورٹنٹ کتاب ہے یہ چیز۔ تو اب صبر ہو گئی، پھر نماز ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةً، البتہ نماز کیا ہے؟ بہت بھاری ہے۔ یعنی کہ نماز پڑھنا کوئی آسان چیز نہیں ہے۔ نماز قائم کرنا مطلب پورے ٹائم میں کو مینیج کرنا کوئی آسان چیز نہیں ہے۔ پر کس کے لیے آسان ہو جاتی ہے؟ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، مگر کس کے لیے؟ جو خشیت کرتے ہوں، خشیت رکھتے ہوں۔ خشوع کسے بولتے ہیں؟ کہ ایسا ڈر، اس کا ترجمہ ہوتا ہے ڈرنے والوں کے لیے۔ تو ایسا ڈر جس سے آپ دب جائیں، یہ ہوتا ہے خاشعین۔ ابھی آپ نے رہبہ بھی پڑھ کے آئے ہو، رہبہ بھی ڈر کے لیے آتا ہے، پر وہ ڈر کیا ہوتا ہے؟ کہ میں احتیاط کروں۔ جیسے ہوتا ہے نا کہ آگ نہ لگ جائے تو اس کے لیے میں کیا کرتی ہوں؟ پورے گیس ویس کو چیک کرتی ہوں، رات کو کوئی ایسا چیز نہ ہو کھلی کہ کوئی کیڑا کانٹا چلا جائے اس میں۔ تو یہ احتیاط والا جو ڈر ہوتا ہے نا، وہ رہب ہوتا ہے جو آپ پڑھ کے آئے تھے ابھی۔ یہاں پہ کون سا ڈر ہے؟ خاشعین والا۔ خاشعین، خشوع والا کیا ہوتا ہے؟ کہ ایسا ڈر کہ آپ اللہ تعالیٰ کو پہچانیں اور اس کی کیا کہتے ہیں بڑائی کو دیکھ کر آپ دب جائیں، یا ایسا ہو کہ اللہ تعالیٰ کی آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کتنا غفور رحیم ہے، میرے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے وہ۔ جب آپ کو یہ چیز فیلنگ آتی ہے کہ وہ میں نے اپنی زندگی کو ایسے ہی پوری عمر ضائع کر دی، اور آج میں توبہ کر کے اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑی ہوتی ہوں توبہ کر کے، تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دیتا ہے۔ یہ جو فیلنگ آئی تو اس سے کیا ہوا؟ آپ کو اللہ تعالیٰ کی بڑائی محسوس ہوئی اور آپ فوراً سجدے میں گر گئے۔ یہ ہوتا ہے خشوع، کہ کسی کی بڑائی کو دیکھ کر آپ اس کے سامنے سرنڈر کر دیں۔ کبھی آپ نے دیکھا ہو کہ آپ کئی پرنسپل کے روم میں جائیں، بچے ہوتے ہیں جیسے جاتے ہیں پرنسپل کے روم میں، تو ماں باپ بھی کیسے جاتے ہیں؟ آرام سے جاتے ہیں نا۔ اور پھر اگر کوئی آپ کو کوئی پرائم منسٹر بلا لے آپ کو اپنے گھر، کیسے جائیں گے آپ؟ وہ جو والی فیلنگ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے خشیت۔ اور جب اللہ تعالیٰ بلا رہا ہے آپ کو نماز کے لیے، 5 وقت آپ کو کال دی جاتی ہے کہ آؤ نماز پڑھیں، اسی میں فلاح ہے،
ہوتی ہے نا اذان میں 5 ٹائم آپ کو کال دی جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو کتنا ڈر ہونا چاہیے. حضرت عمر کیا ہوتا تھا جب اذان ہوتی تھی تو کانپ جاتے تھے. تو کسی نے پوچھا کہ آپ کیسے اتنا کیوں آپ ڈرتے ہیں، اتنا کیوں کانپتے ہیں آپ؟ تو انہوں نے کہا کہ جب اتنی بڑی ہستی مجھے بلا رہی ہے 5 وقت تو میں کانپوں بھی نا. تو یہ کس کے لیے نماز ہلکی ہے؟ کون نماز میں آگے بڑھے گا، کون اس کی انتظار کرے گا؟ جس کے دل میں اپنے رب کی خشیت ہوگی، جو اپنے رب کو بڑا سمجھے گا. اور آج ہم دیکھیں ہماری نوجوان نسل کیا ہوتی ہے، نماز ان کے لیے امپورٹنٹ ہے، کیسے نمازوں کو ضائع کرتے ہیں. یا ہم ہی سب نمازوں کو کیسے ضائع کرتے ہیں؟ کوئی اہمیت لگتی ہے؟ کہیں ہم مارکیٹ گئے، شادی میں گئے، نماز ضائع ہو رہی ہے تو ہو رہی ہے. کہیں ڈر آتا ہے کہ میرے اللہ تعالیٰ نے مجھے کال کری اور میں نے اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضری نہیں دی. یہ ہے وہ خشوع خشیت. یہ ٹیسٹ ہے کہ اگر آپ کی نماز پڑھنے میں دل اچاٹ ہو رہا ہے، بھاری لگ رہی ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ اللہ والے نہیں ہیں. اور اگر آپ کو نماز کا انتظار ہے اور نماز کو بہترین طریقے سے ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، نماز میں اللہ تعالیٰ کی موجودگی کا احساس ہوتا ہے، تو آپ کیا ہیں؟ خاشعین ہیں. یہاں اللہ تعالیٰ نے ٹیسٹ بتا دیا. اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ ہم کون سے خانے میں ہیں. آپ دیکھیں آگے، الذین وہ لوگ یظنون جو یقین رکھتے ہیں، انہم بے شک وہ ملاقات کرنے کا، ربہم اپنے رب سے، وانہم اور بے شک وہ الیہ راجعون اسی کی طرف رجوع کرنے والے ہیں. اور جو لوگ یقین رکھتے ہیں، کس چیز کا یقین رکھتے ہیں؟ کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کریں گے، یہ یقین رکھتے ہیں وہ لوگ. تو یہ بتائیں اب مجھے، ہم سب کو تو ہے یقین، ہم کہتے ہیں کہ ہمیں یقین ہے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا. جو سورہ فاتحہ یاد کر لیں ذرا، کیا ہوگا؟ کہا تھا مالک یوم الدین. اس کا اگر ملاقات کا آپ کو اس چیز کا احساس ہے تو کیا کریں گے آپ؟ اللہ تعالیٰ کے سامنے خشوع کے ساتھ پیش ہوں گے، اس کے سامنے سرنڈر کریں گے، اس کے سامنے اپنی عبدیت ظاہر کریں گے. کیوں کریں گے ظاہر؟ کیونکہ وہ سمجھتے ہیں وَإِنَّهُ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، بے شک ہم اسی کی طرف لوٹ کے جانے والے ہیں. وہ جھکیں گے جن کو پتہ ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ کے جانے والی ہوں. اب آپ دیکھ لیں اکثریت ہم سب مسلمان کیا سوچتے ہیں کہ ہاں اللہ تعالیٰ کے پاس تو مجھے حساب کتاب دینا ہے، سب جانتے ہیں. اور مر کے جانا بھی اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، سب جانتے ہیں مسلمان، تمام لوگوں کو پتہ ہے یہ چیز کو. اب مجھے یہ بتائیں، ٹیسٹ ہے نا یہ چیز، اب مجھے یہ بتائیں کون یہ مانتے سب ہیں پر ان کی زندگی اس ماننے کی گواہی دینی چاہیے کہ میں مانتی ہوں میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کروں گی مرنے کے بعد، تو میرا عمل، میری زندگی اس چیز کی گواہی دے گی کہ میں اپنے عمل کو پھر صحیح طریقے سے جانچ پرکھ لوں، اور جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وہ میں احکاموں کو خوش دلی سے مانوں. کیونکہ مجھے حساب دینا ہے نا بھائی. جس کو آپ کو حساب دینا ہوتا ہے، جیسے آپ دیکھیں نا کسی کمپنی ہے یا کوئی اور چیز ہوتی ہے، پورا حساب اکاؤنٹ لکھا جاتا ہے. وہ کیوں لکھا جاتا ہے؟ اگر اکاؤنٹ کوئی مانگے گا نا، آڈٹ ہوتا ہے جیسے، تو اس کے لیے ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ اچھا مجھے یہ سب چیزیں کلیئر ہونی چاہیے. آج ہم اپنی زندگی میں بتائیں کون سا اکاؤنٹ فل کر رہے ہیں، یا پتہ بھی ہے ہمیں اکاؤنٹ ہمیں بنانا ہے اپنی زندگی کا کہ آپ کو 24 گھنٹے دیے تو آپ نے کیا کرا، نماز پڑھنے کو کہا تھا تو آپ نے نماز سے فائدہ اٹھایا یا نہیں اٹھایا، زکوٰۃ کو کہا تھا تو زکوٰۃ سے غریبی دور ہوئی یا نہیں ہوئی، پھر آپ کو تزکیہ کرنے کو بھی کہا یہاں پہ، پھر آپ کو یہ کہا کہ تم جو کتاب میں پڑھتے ہو فوراً اپنی ذات پہ عمل کرو، نہ کہ تم دوسروں کو پریچ کرتے رہو. یہ سب آپ کو بتایا یہاں پہ. پھر بتایا ہے کہ نماز البتہ بھاری ان لوگوں کے لیے جو کہ یقین نہیں رکھتے ہوں گے، اور جو خشوع رکھتے ہوں گے ان کے لیے تو بہت آسان ہے نماز. تو بتائیں آپ کو یقین ہے نا اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا، تو اپنی تیاری کیوں نہیں کرتے ہم سب؟ کیوں اتنی غفلت والی زندگی گزار رہے ہیں؟ کیوں نہیں ہم یہ دیکھتے کہ مجھے ہر چیز کا حساب کتاب اللہ تعالیٰ کو دینا ہے؟ سوچنا ہے نا اس چیز کو. کیوں بتائی جا رہی ہیں ہمیں یہ آیتیں؟
اور یہ بنی اسرائیل کو کہا تھا یہ ساری کمیاں ہمارے اندر آ جا رہی ہیں. جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھی تھا کہ تم بالکل ایسے ہوں گے بنی اسرائیل کی بالکل 2 کاپی بنو گے. جیسے کہ جوتے کی جوڑی ہوتی ہے نا, ہے تو الگ الگ پر جوڑی بن جاتی ہے. یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کے گئے تھے, اور آج بالکل ڈٹو وہ چیزیں ہمارے اندر ہو گئی ہیں. جو اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے وہ ہم کرنے کو تیار نہیں, اور اس کے لیے پھر کیا کر لیے, بہانے کر لیے کہ اچھا جیسے ابھی آئے تھے نا اس والی آیت میں 42 میں کہ تم حق کو باطل کے ساتھ گڑبڑ کر دیتے ہو. دین کیا تھا اور ہم نے دین کو کیا لبادہ اڑا دیا. آج ہمارے دیکھ لیں ہمارے اس میں شرک بھی آ گیا ہے, اور دھڑلے سے کرتے ہیں. ان کو سمجھایا جائے تو کہنا نہیں مان کے دیتے, اور پھر اس میں تعویلیں کر دیتے ہیں. تو یہ سب چیزیں کہاں سے آ رہی ہیں؟ کیونکہ ہم نے قرآن نہیں پڑھا نا. ساری جڑ یہ ہے کہ ہم نے سمجھ کے یا غور و فکر کے ساتھ قرآن نہیں پڑھا. عمل کرنے کی تو بہت دور کی بات ہو گئی ابھی. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہا ہے اس والی آیت میں, جو لوگ یقین رکھتے ہیں, کس چیز کا یقین رکھتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا. تو وہ اپنے رب کے پاس جانے کے لیے انہیں پتہ ہے کہ ہمیں جانا اللہ تعالیٰ کے پاس ہی ہے. تو پھر جب جانا ہی اللہ تعالیٰ کے پاس ہے, کوئی بچنے کا رستہ ہی نہیں ہے, تو کیوں نہ ہم اپنے اللہ تعالیٰ کے احکاموں پہ چلیں اور اپنی زندگی سرنڈر والی حالت میں گزاریں, جس سے کہ ہم فلاح پانے والے لوگوں میں شامل ہو جائیں. یہ آج کا آپ کا سبق ہے. یہ رکوع اب ختم ہوا پہلا. آگے بھی آپ ابھی لمبا چلے گا بنی اسرائیل کا, پر اگر آپ کو اس چیز میں کوئی بھی چیز سمجھ میں نہ آئے تو کمنٹ کر کے پوچھ لیں. دوسرا یہ کہ اگر اس سے آپ کو فائدہ زیادہ سے زیادہ اٹھانا ہے, اس قلم کا استعمال کریں. اس قلم سے اپنے نوٹس بنائیں, بالکل ایسے جیسے اسکول کی پڑھائی کرتے ہیں نا, نوٹس بناتے ہیں, بالکل ویسے ہی نوٹس بنائیں. کچھ لکھیں جو آپ کی سمجھ میں آ جائے, اور دل میں اترنے کے لیے کیا ہے, فوراً کسی کو سامنے بتا دیں. فوراً کسی کو, جیسے اپنے گھر آپ نے کوئی پڑھا, یہ فوراً اپنے گھر میں جا کے ڈسکس کر لیں اس چیز کو. آپ کے ہمیشہ کے لیے میموری میں وہ شامل ہو جائے گا. یہ بیسٹ طریقہ ہوتا ہے. یہ نہیں ہے کہ ہم پڑھیں اور پڑھ کے بس ایسے نکل جائیں. ریگولر سارے کلاسز اٹینڈ کریں اور اچھے سے قرآن کو سمجھیں. کیوں؟ کیونکہ یہ مجھے سیدھا رستہ بتا رہا ہے نا, اسی لیے یہی رستہ پکڑ کے ہی میں جنت میں جاؤں گی, اس کے علاوہ کوئی رستہ نہیں ہے. چلیں, خدا حافظ. اللہ کے سپرد. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یا اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.